آؤ میں تمہیں وہ واقعات بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کی دکان پر کپڑا خریدنے کے لیے کسٹمر آتا ہے، اس نے کپڑا خریدا اور چل دیا۔ اب دوسرا کسٹمر تھوڑی دیر کے بعد آتا ہے، لیکن وہ بھی اسی دکان پر پہنچتا ہے جس دکان پر ایک کپڑا بیچا جا چکا ہے۔ اس نے دوسرے کسٹمر نے بھی اس سے کپڑا خریدا اور وہ بھی چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد تیسرا کسٹمر آتا ہے، تیسرا کسٹمر بھی اسی دکان پر آتا ہے جس دکان پر دو مرتبہ دو آدمی کپڑا خرید چکے ہیں۔ تیسرے آدمی نے بھی کپڑا خریدا اور وہ بھی جا چکا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد چوتھا کسٹمر آتا ہے اور وہ بھی اسی دکان پر جاتا ہے جس دکان سے تین لوگوں نے کپڑا خرید لیا ہے۔ کہتا مجھے کپڑا دکھاؤ۔ تین کسٹمرز کو کپڑا بیچنے والے صحابی کے دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ میری دکان پر 3 کسٹمر آ چکے ہیں صبح سے اب تک، اور میری بکری، میری بزنس، میری تجارت اتنی ہو چکی ہے، میں نے اتنا کما لیا ہے کہ آج شام کا چولہا میرے گھر میں جل جائے گا، میری بیوی اور میرے بچے شام کا کھانا کھا لیں گے۔ یہ چوتھا کسٹمر آیا ہے۔ میرے بھائی کی دکان پر ابھی تک ایک بھی کسٹمر نہیں آیا، میرے پڑوسی کی دکان پر ابھی تک ایک بھی کسٹمر نہیں آیا۔ کیوں نہ اس کسٹمر کو اس کی دکان پر بھیج دیا جائے، اس کی بھی تو بیوی ہے، اس کے بھی تو بچے ہیں، اس کو بھی تو اپنے بچوں کی روزی روٹی کی فکر ہے، اس کو بھی تو چولہا جلانے کی فکر ہے، وہ بھی تو اپنے بچوں کا کفیل ہے، وہ بھی تو ان کو کھانا کھلائے گا۔ اس صحابی نے اس کسٹمر سے کہہ دیا، چوتھے کسٹمر سے، بھائی جو کپڑا تم میری دکان سے خریدنا چاہتے ہو وہ اب ختم ہو گیا ہے، وہ اب میرے پاس نہیں ہے۔ اگر تمہیں اچھا کپڑا خریدنا ہے اور قیمتی کپڑا خریدنا ہے، مضبوط کپڑا خریدنا ہے، تو میرے پڑوس کی دکان پہ چلے جاؤ، میرے بھائی کی دکان پہ چلے جاؤ۔ حالانکہ وہ کپڑا اس کے پاس موجود تھا، لیکن اس نے نہیں دیا۔ اس نے کہا میرے پڑوس کی دکان میں چلے جاؤ، اس آدمی کے پاس چلے جاؤ۔ اس آدمی نے وہاں سے یہ آدمی اٹھا اور اس کے پڑوسی کی دکان پہ چلا گیا اور اس نے بھی کپڑا بیچ دیا ہے۔ وہ بھی کپڑا لے کر کسٹمر اس کی دوسرے صحابی کی دکان سے کپڑا خرید کر اپنے گھر چلا گیا۔ میرے بھائیوں، اس صحابی کی دکانوں میں جو 2 دکانیں قریب قریب تھیں، تو اللہ کے رسول کی تعلیم سے ان دونوں کا دل اتنا مضبوط تھا، اتنا جڑا ہوا تھا، بھائی چارہ ایسا تھا کہ ہمارے تو 3 کپڑے بک چکے ہیں، کیوں نہ اب اس کسٹمر کو اس کی دکان پہ بھیج دیا جائے، ہمارے گھر کا چولہا تو جل جائے گا، اس کے گھر کا چولہا بھی جلنا چاہیے۔ اور وہ اپنی دکان پر آنے والے کسٹمر کو دوسرے کی دکان پر بھیج دیا کرتا تھا۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، کیا آج پورے سماج میں، سوسائٹی میں، چھوڑیے دوسری جگہ، موہن پور کے دکاندار ذرا اس بات پر غور کر کے بتائیں، کیا آج ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی اور ہمارے گاؤں میں کیا یہ جذبہ دیکھنے کو ہمیں اور آپ کو ملے گا؟ کیا رسول اللہ کی تعلیم کا یہ اثر آج ہم مولانا ہیں اور ہماری دکان ہے، لیکن ہم بھی اپنی دکان پر آنے والے کسٹمر کو آپ کی دکان پر نہیں بھیج سکتے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث کی تعلیم ہمیں معلوم ہے لیکن ہم نہیں بھیج سکتے ہیں۔ 2 بک گیا، تیسرا بھی میرا بکے، تیسرا بک گیا، چوتھا بھی میرا بکے۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری دکان زیادہ چل رہی ہے کیونکہ ہم اچھا مال رکھتے ہیں، ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں آ سکتا کہ دوسرے کے گھر میں بھی چولہا جلنا چاہیے۔ مولانا یہ آج کیا لے کے بیٹھ گئے ہو؟ ضرورت ہے آج۔ قرآن اسی چیز کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، ساری دنیا کے مسلمان، ساری دنیا کے لوگ، ساری دنیا کے مومن بھائی ہیں۔ یہ لیجئے، بھائی کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ بھائی کا مطلب یہ ہم لوگ جو بہت آسانی سے بول دیتے ہیں نا، کون ہے میرا بھائی؟ بھائی کہتے کس کو ہیں؟ یہ لفظ آیا کہاں سے ہے؟ یہ بھائی کا معنی ہوتا کیا ہے؟
بھائی کہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کا جذبہ رکھنے والے کو، ایک دوسرے کے جان اور مال کی حفاظت کرنے والے کو۔ اگر آپ مومن ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں اور دوسرا بھی اگر آدمی مسلمان ہے تو وہ تمہارا بھائی ہے، اور بھائی کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہارے اوپر ضروری ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے جان اور اس کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری تمہارے سر کی اوپر ہے۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ آئے لوگو، جس میدان میں آج ہم جمع ہیں، میدان عرفات میں جس میدان میں آج ہم جمع ہیں، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال پھر ہم اس میدان میں جمع نہ ہو سکیں، ہو سکتا ہے کہ یہ میرا آخری سال ہو سکتا ہے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میدان میں تم سے دوبارہ ملنے کا موقع نہ دے۔ اس لیے آج ہی سن لو، ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سن لو، آئے صحابیوں، عرفات کے میدان میں جمع جتنے لوگ جمع ہیں، آئے اس عرفات کے میدان میں جمع ہونے والوں، سن لو، آئے 1,44,000 کے مجمع کے لوگوں سن لو، ان دماءکم و اموالکم، تم سب مسلمان ہو، مومن ہو، اور تمہارا خون اور تمہارا مال، ان دماءکم، تمہارا خون، و اموالکم، اور تمہارا مال، حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا، حرام علیکم، ایک دوسرے پر حرام ہے، حرام علیکم، تم پر حرام ہے، تمہارے مسلمان بھائیوں کا خون اور تمہارے مسلمان بھائیوں کا مال تمہارے اوپر حرام ہے۔ نہ تم کسی کو ناجائز قتل کرنا، نہ تم کسی کو ناجائز مارنا، نہ تم کسی کو ناجائز ستانا، نہ تم کسی کو بلا وجہ قتل کرنا، اور نہ ہی تم کسی مسلمان کے مال کو ناجائز طریقے سے غصب کرنا، نہ حرام طریقے سے اس کا مال لینا، نہ ناجائز طریقے سے اس کی جیب کا پیسہ، اس کی جیب کی رقم کو اپنے اوپر استعمال کرنے کی کوشش کرنا۔ اس میں ساری چیزیں شامل ہیں۔ ہماری موبائل کی دکان ہے، ایک مسلمان بھائی ہماری دکان پر آیا، صاحب مولانا صاحب یہ موبائل ذرا چیک کر لیجئے، دیکھیے کچھ گڑبڑ کر رہا ہے، ہینگ کر رہا ہے۔ مولانا صاحب ماہر ہیں، موبائل میکینک ہیں، اچھی طریقے سے ادھر ادھر دیکھا، معلوم ہے 100 روپے کی ایک چیز ہے گڑبڑ کر رہی ہے، اور ہم نے اس کو کیا کہہ دیا، اس کی یہ خراب ہے، یہ خراب ہے، یہ خراب ہے، 800 روپے لگیں گے۔ اس نے کہا تھوڑا بھائی کم بڑھ کر لو، اور ہوتے ہوتے معاملہ 500 پر آ گیا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے 2 گھنٹے کے بعد لے جانا۔ آپ کو معلوم ہے کہ 100 روپے کا مال میں 100 روپے کی چیز ڈال کر یہ موبائل صحیح ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے اس سے 800 مانگے اور 500 میں طے ہو گیا۔ یہ معاملہ بھی اموالکم کے اندر ہے، یعنی ایک مسلمان ہو کر تم دوسرے مسلمان کی جیب پر اس طریقے کا ڈاکہ نہیں ڈال سکتے ہو، حرام ہے تمہارے لیے دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسا کرنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ ایسا کرنا جائز ہے، یا غیر مسلموں کا میٹر ہی نہیں ہے، کیونکہ ابھی ہم اسلامی بھائی چارہ بتلا رہے ہیں۔ غیر مسلموں کے تعلق سے تقریر کہیں اور کبھی اور کسی دوسرے موقع پر ہم کریں گے، ان کے ساتھ اسلام نے کیا بتایا ہے۔ آج ہم یہاں پر صرف مسلمان کے ساتھ یہ بتلا رہے ہیں، اگر آپ اس طریقے سے کسی کے مال پر، کسی کی جیب پر ڈاکہ ڈالتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے۔ ان اموالکم ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا۔ آئے لوگوں، جس طریقے سے آج کا دن حرام ہے، حرمت والا، حرام کا مطلب
حرمت والا. جس طریقے سے آج کا دن بابرکت ہے، حرمت والا ہے. فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، جس طریقے سے تمہارا یہ شہر مکہ حرمت والا ہے، جس طرح تم مکے کی عزت کرتے ہو، جس طرح یہ مہینہ ذی الحجہ کا یہ مہینہ حرمت والا ہے، جس طریقے سے یہ مہینہ ذی الحجہ کا حرمت والا، جس طریقے سے آج کا دن حجۃ الوداع کا دن یہ حرمت والا، جس طرح یہ مکہ قابل عزت، اسی طریقے سے دوسرے مسلمان کی جان بھی عزت والی ہے، اس کا مال بھی عزت والا ہے. تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم اس کے مال کی اور خون کی، اس کی جان کی اور مال کی حفاظت کرو. یہ تمہارے اوپر ضروری ہے. نہ تم کسی کو ناجائز طریقے سے قتل کر سکتے ہو، اور نہ ناجائز طریقے سے تم کسی کا مال ظلمن یا دھوکہ دے کر آپ استعمال نہیں کر سکتے. ایک صحابی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. ایک صحابی مسجد کے اندر نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اور کچھ تیر ہیں ان کے ہاتھ میں. تیر تو آپ جانتے ہیں آگے سے اس میں نوک لگی ہوتی ہے، کمان میں لگا کے جب چھوڑا جاتا ہے تو وہی تیر مارا جاتا ہے کسی کو. تو تیر میں آگے کا حصہ بڑا نکیلا ہوتا ہے، کھنجر ٹائپ کا ہوتا ہے. تو وہ صحابی تیر گڈ مڈ کیے ہوئے تھے، 10-15 تیر ایک رسی میں باندھے ہوئے تھے، اور ایسے ایسے چل رہے تھے، ہاتھ ہلاتے ہوئے. وضو بنا کر جیسی مسجد میں داخل ہوئے اور تیر ایسے لے کے چلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. ابو داؤد کے حدیث کی کتاب ابو داؤد کے صفحات پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے. جیسی وہ تیر کو اللہ کے رسول نے دیکھا، ارے صحابہ کرام تو مسجد میں وضو بنا کے جا رہے ہیں، اور یہ ایسے ایسے تیر لے کے چل رہا ہے، کہیں تیر کسی صحابی کو لگ نہ جائے، یہ تیر کسی میرے مسلمان صحابی کے جسم کو زخمی نہ کر دے. تو اللہ کے نبی نے دور سے ہی چیختے ہوئے کہا صحابی سے، اس تیر کو سنبھالو، اس تیر پر کنٹرول کرو، ان کو ایک جگہ رکھ دو، ہاتھ ہلا کر مت چلو. کئی لا تخدشوا مسلمن، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہاتھوں کے تیر کا اگلا حصہ کسی مسلمان کو زخمی کر دے. ہمارے نبی ایک تیر کی کھروچ کسی مسلمان کو لگ جائے، کسی صحابی کو لگ جائے، یہ بھی برداشت نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کسی کی جان بندوق کی گولی سے، پسٹل سے، تلوار سے اور چاقو اور چھریوں سے کسی کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، یہ کیسے وہ نبی برداشت کر سکتا ہے؟ سوچو. اور چھوٹے چھوٹے بچے تقریر کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے. اللہ کے رسول چمن اسلام میں ہی واقعہ پڑا ہوگا، بخاری کے اندر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بازار کی طرف گئے کہ دیکھا ایک آدمی غلہ بیچ رہا ہے. آپ کو کچھ شک ہوا، کچھ ڈاؤٹ ہوا، تو اس نے کیا کیا، اوپر سے تو سوکھا اناج رکھا تھا اور اندر سے سب گیلا تھا، بھیگا ہوا تھا، اور وہ ہاتھ ڈال کے ایسے نکال کے ترازو پہ تول کے دیتا تھا تو پانی کا وزن بھی اس میں آ جاتا تھا. تو آپ کو جب ڈاؤٹ ہوا، شک ہوا، تو آپ نے ہاتھ اندر ڈال کے دیکھا تو پورا غلہ اندر سے گیلا تھا. تو آپ نے کہا یہ کیا، یہ کیا؟ کہ اللہ کے نبی تھوڑا سا وزن بڑھ جائے گا اس لیے میں نے ایسا کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا، ڈانٹا، اصول بنائے، ضابطہ متعین کیا. کیا تم حرام کی کمائی کماتے ہو؟ کیا تم حلال روزی نہیں کما سکتے ہو؟ حلال کا لقمہ تمہارے حرام کے 1000 درہموں سے، حلال کمائی کا 1 درہم تمہارے حرام کے مال 1000 درہم سے زیادہ بہتر ہوگا. خبردار، آئندہ اگر تم نے ایسا کیا. میرے بھائیوں، دھوکہ دے کر بھی پیسہ حاصل کرنے کو اسلام جائز قرار نہیں دیتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے چمن اسلام پڑھ کر تقریریں کرتے ہیں، آج ہمیں آپ کے سامنے بتانا پڑ رہا ہے.
اور اتنا زور دیا ہے حلال کمائی پر کہ ایک نوجوان اللہ کے رسول کے پاس آتا اور کہتا شیئن للہ، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. آپ نے دیکھا یہ ہاتھ پیر سلامت، چہرہ صحیح، ہٹھے کھٹے موٹے تازے تندرست، بھیک مانگتے ہو؟ اللہ کے نبی نے کہا محنت کرو، گھر میں کچھ ہے؟ کہتا کچھ نہیں ہے. کہا کچھ تو ہوگا. کہا ایک پیالہ ہے اور ایک لنگی. آپ نے کہا یہ دونوں چیزیں اٹھا لاؤ. پھر آپ نے اس کو بیچا. کوئی ہے جو اس کو خریدے گا؟ ایک نے کہا آدھا درہم، دوسرے نے کہا 1 درہم. جس نے 1 درہم لگایا اللہ کے رسول نے اس کو دے دیا. 1 درہم میں پیالہ بھی بک گیا، لنگی بھی بک گئی. تب اللہ کے رسول نے اس سے کہا آدھے درہم کا اناج لاؤ، گھر میں ڈال لو، اور آدھے درہم کی کلہاڑی بازار سے لے کر آؤ. وہ کلہاڑی لے کر آیا. اللہ کے رسول نے کلہاڑی میں دستانی لکڑی اپنے ہاتھ سے ڈال دی اور کہا اب جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹ کاٹ کر اکٹھی کر کے گٹھر بنا کر بازار میں بیچو، کماؤ، محنت کرو، اپنے ماں باپ کی پرورش کرو، اور 15 دن کے بعد آ کر مجھے اپنا حال بتانا. 15 دن کے بعد وہ آیا اور کہا اے اللہ کے رسول گھر میں بہت اچھی گزر بسر چل رہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ محنت کی کمائی، یہ حلال روزی، یہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لانا اور بازار میں بیچنا اس بھیک سے بہتر ہے جو تم اللہ کے نام پر تندرستی کے حالت میں مانگ رہے تھے. یہ اس بھیک سے بہتر ہے جو لوگ تندرست ہیں، ہٹے کھٹے ہیں، اور پھر بھی بھیک مانگتے ہیں. قیامت کے دن ان کی پیشانی پر لکھا ہوگا یہ دنیا میں بھیک مانگا کرتا تھا. آپ نے محنت کی طرف زور دیا ہے اور کہا ہے محنت کی کمائی اس سے بہتر ہے. محنت کی کمائی بھیک مانگنے سے بہتر ہے. اللہ کے رسول کبھی بھی محنت سے دور نہیں رہے. اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ 5-6 لوگ سفر کر رہے تھے، جنگل میں بھوک لگی. کسی نے کہا اے اللہ کے رسول ہمارے پاس تو بکری اکری ہے، چلو ذبح کر دیتے ہیں. تو ایک نے کہا کہ میں ذبح کر دیتا ہوں. دوسرے صحابی نے کہا میں کھال اتار دیتا ہوں. تیسرے نے کہا ٹھیک ہے میں بوٹیاں کر دیتا ہوں. چوتھے نے کہا ٹھیک ہے میں چولہا جلا کر ہانڈی میں رکھ کر پکا دیتا ہوں. پانچویں نے کہا ٹھیک ہے گوشت تم پکاؤ گے تو روٹیاں میں بنا دیتا ہوں. اب چھٹے خود اللہ کے رسول ہیں. 5 لوگوں نے اپنا اپنا کام لے لیا. اب چھٹے بچے اللہ کے رسول. نبی اکرم نے پوچھا اور مجھے کیا کام ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اب کوئی کام ہی نہیں، آپ آرام کریے، آپ آرام کیجئے. اللہ کے رسول نے کہا نہیں میں بھی آپ کے ساتھ چلا ہوں، مجھے بھی کوئی کام دیجئے. تم لوگوں نے اپنا اپنا کام بانٹ لیا ہے، میں بھی تو کام سادگی دیکھیے، سنجیدگی دیکھیے، سمپلٹی دیکھیے. میں بھی کچھ کام کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا کام؟ صحابہ ہنسنے لگے. کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ بکری ذبح کر دے گا، یہ کھال اتار دے گا، یہ بوٹیاں بنا دے گا، یہ گوشت پکا کر تیار کر دے گا، یہ روٹیاں بنا دے گا. سارے کام تو ہو گئے. اللہ کے نبی نے کہا ایک کام باقی ہے. کہا نا اب کچھ نہیں. آپ نے کہا ہے. کہا کیا؟ صحابہ نے پوچھا کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا شرط ہے، میں بتاؤں گا تو اس کام کو میں ہی کروں گا. آپس میں 5 صحابہ نے صلاح کی بڑا بڑا کام تو ہم نے لے ہی لیا، اب چھوٹا موٹا کام ہوگا. اللہ کے نبی کو ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے بتائیے کیا کام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا گوشت پکانے کی ذمہ داری تمہاری ہے، روٹی پکانے کی ذمہ داری تمہاری ہے، لیکن گوشت پکانے کے لیے اور روٹیاں بنانے کے لیے چولہا جلے گا، اور چولہے میں جلانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت پڑے گی. لکڑیاں کون لائے گا؟ یہ کام میں کرتا ہوں، جنگل کے اندر میں جاؤں گا اور لکڑیاں کاٹ کر اکٹھی کر کے لانے کی ذمہ داری میری ہے. سب سے مشکل کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمہ لے لیا.
نبی اکرم نے اپنے ذمے لے لیا۔ یہ واقعہ بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ محنت سے کبھی اللہ کے رسول چوکے نہیں ہیں، محنت کرنے سے کبھی پیچھے نہیں رہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ تمہارے نبی کی سادگی تھی۔ تمہارے نبی جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کر لا رہے ہیں، ہمارے پیغمبر جلا رہے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں نہیں اے اللہ کے نبی آپ بکری ذبح کر دیجئے، آسان کام آپ لے لیجئے اور مشکل والا کام مجھے دے دیجئے۔ اور اللہ کے نبی یہ کہہ کر ان کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، میری قسمت میں لکڑیوں والا کام آیا ہے، لہٰذا لکڑیاں کاٹ کر لانے کی ذمہ داری میری ہے۔ اب یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے، آسان کام تمہیں ملا ہے، مشکل کام مجھے ملا ہے، یہ اپنی اپنی قسمت ہے، میں اپنا حصہ تمہیں نہیں دے سکتا۔ اور پھر حدیث کی کتابیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول ہی لکڑیاں کاٹ کر لائے اور آپ نے چولہا جلایا اور لکڑیاں کاٹی اور پھاڑنے کا کام اللہ کے نبی نے کیا۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ میں بتلا رہا کہ محنت کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور کرنے کا ایک میسج دے گئے کہ یہ ہے کام۔ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے اس کام کا؟ یہاں تو ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، کوئی گرج لے کے اڑ رہا ہے، کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے، کوئی پھونک مارو تو پورا قلعہ تباہ ہو جا رہا ہے۔ چمتکار کے نام پر بہت سی چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کڑی محنت اللہ کے رسول نے کر کے دکھائی وہ ہمیں نہیں مل سکتی۔ سادگی تو ایسی کہ حضرت انس جنہوں نے 10 سال تک اللہ کے رسول کی خدمت کی فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض ویشہد الجنازہ ویرکب الحمار ویجیب دعوت العبد۔ یہ سادگی کے 4 نمونے پیش کیے، کس نے؟ محمد رسول اللہ کی خدمت کرنے والے، 10 سال تک سیوا کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس نے 10 سال نبی کے سر و پیر دبائے ہوں، نبی کے وضو کے لیے پانی بھر بھر کے لا کے برتن میں دینے والے، 10 سال تک خدمت کرنے والے حضرت انس کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کی حالت یہ تھی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض، مریض کی عیادت کرنے جاتے تھے، چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، آپ سب کی عیادت کے لیے جاتے تھے، سب کی۔ ارے اس بڑھیا کی عیادت کرنے چلے گئے جو بیمار تھی اور جو کوڑا پھینکا کرتی تھی اور ڈالا کرتی تھی اللہ کے نبی کے اوپر۔ اگرچہ بعض محدثین نے اس واقعے کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن سیرت کی کتابوں میں ایک بڑی سیرت نگاروں کی تعداد اس واقعے کا ذکر کرتی ہے۔ اور چلو اس واقعے کو ہم مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ضعیف، لیکن وہ واقعہ تو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ ایک 12 سال کا یہودی بچہ جو اللہ کے نبی کی خدمت کرتا تھا، نبی کی باتیں سننے آتا تھا، جب وہ بیمار ہوا تو اللہ کے رسول اس 12 سال کے بچے کو دیکھنے کے لیے بھی چلے گئے، یہودی بچے کی عیادت کرنے کے لیے چلے گئے۔ جب اللہ کے نبی اس یہودی بچے کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ آخری سانسیں لے رہا تھا اور اس کی سانسیں اکڑ رہی تھیں، ایسے کر رہا تھا، ایسے، یہاں اس کی جان اٹکی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس سے کہا، آئے بچے، قل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے یہودی بچے، اس وقت تیری جان کنی کا عالم ہے اور تو نے میری اتنی دن خدمت کی ہے، میں تیرے سرہانے پر بیٹھا ہوا ہوں، آج بھی میں تیری ہمدردی میں تیرے پاس آیا ہوا ہوں، کیا اس وقت تو یہ کلمہ پڑھ سکتا ہے؟ کیا تو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ اس یہودی بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اگر یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو کہیں میرے باپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ باپ پہلے ہی سے جانتا تھا کہ اس بچے کا دل محمد رسول اللہ سے بہت مانوس ہے،
یہ نبی کے پاس جاتا تھا، نبی کی باتیں سنتا تھا، نبی کی سچائی کا اعتراف کرتا تھا، نبی کے واقعات آگے گھر میں بتاتا تھا، اللہ کے رسول سے سچی محبت کرتا تھا۔ باپ نے دیکھا کہ میرے بچے کا دل شروع سے ہی محمد رسول اللہ کی طرف مائل تھا، تو آخری وقت میں اپنے بیٹے کا دل میں کیوں توڑوں؟ تو انہوں نے اشارہ کر دیا سر سے، ہاں بیٹے تم شروع سے ہی نبی کی تعریف کرتے تھے، اگر تمہارا دل محمد رسول اللہ پر مائل ہے تو تم یہ کلمہ پڑھ سکتے ہو، میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ اپنے باپ کے سر کا اشارہ دیکھا تو اس یہودی بچے کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، اور اس نے اپنی لکلانے والی لکنت جو ہوتی ہے آخری وقت میں اس ہکلانے والی زبان سے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اس یہودی بچے نے جیسے یہ کلمہ پڑھا اور 2-3 لمبی لمبی سانسیں لی کرتے ہوئے، اور اسی وقت اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد 2-3 سانسیں لیتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، جب آپ نے دیکھ لیا کہ اس کا انتقال ہو گیا تو کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آخری وقت میں اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آخری وقت میں اس بچے کو کلمہ توحید پڑھنے کی توفیق دی اور جہنم سے بچا لیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نہ چھوٹا دیکھتے تھے نہ بڑا، امیر دیکھتے تھے نہ غریب، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کون کس دھرم سے اور مذہب سے ہے، آپ اس کی عیادت اور تیمارداری کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ سادگی تھی آپ کی۔ وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ، حضرت انس کہتے نبی کی سادگی کا حال یہ تھا کہ آپ ہر ایک کے جنازے میں بھی شریک ہو جایا کرتے تھے۔ امیر کا انتقال ہو پھر بھی جاتے تھے، غریب کا انتقال ہو پھر بھی جاتے تھے۔ ارے آپ تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جس نے زندگی بھر نبی کو گالی دی، جس نے زندگی بھر نبی کو ستایا، یہاں تک کہ اس نے اللہ کے رسول کی پیاری چہیتی بیوی حضرت عائشہ پر بھی گندی تہمت لگائی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اما عائشہ پر تھی جس نے زنا کی تہمت لگائی۔ میرے پیارے بھائیوں، جب عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی اپنی چادر اتار کر دے دیتے ہیں کہ آئے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے، اگر تیرے باپ کی مغفرت میری چادر سے ہو سکتی ہے تو کفن کی جگہ پر اس چادر کو اڑا دے۔ اس نے کہا جنازے کی نماز پڑھا دو۔ اللہ کے نبی اس کا جنازہ بھی پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ بھی اگر تم اس کے لیے دعائے مغفرت کرو گے تو میں قبول نہیں کروں گا۔ تب ہٹ گئے۔ تو آپ تو اپنے مخالف اور اپنے دشمن کے بھی جنازے میں شریک ہو جایا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ بیٹھے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، ایک جنازہ آ رہا ہے یہودی کا، کسی یہودی کا انتقال ہو گیا، جنازہ آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی شب یاترا دیکھی، اس کا جنازہ دیکھا تو آپ بیٹھے تھے، جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تھوڑی دور چلنے بھی لگتے ہیں۔ جب جنازہ آگے بڑھ گیا تو صحابہ نے بڑے تعجب سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ ایک یہودی کے جنازے کو دیکھ کر بھی کھڑے ہو گئے؟ یہودی کا جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے؟ ارے مرنے والا تو یہودی تھا، یہودی کو جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے آپ؟ تو اللہ کے نبی نے جو جواب دیا وہ جواب کتنا پیارا تھا، فرمایا ہاں میں یہودی کے جنازے کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا اس لیے کہ مرنے والا بھی انسان تھا، میں اس کے مذہب کو دیکھ کر کھڑا نہیں ہوا، اس کے انتقال پر اس کے ماں باپ کے غم کو دیکھ کر میں کھڑا ہوا، کیونکہ اپنے بیٹے یا باپ کے انتقال کے بعد خاندان والوں کو غم تو ہوتا ہی ہے، تو ہم انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے غم میں شریک ہو جائیں۔
شریک ہو جائیں. یعنی تمہیں افسوس ہے، اس کے انتقال پر ہمیں بھی افسوس ہے. افسوس کرنا کوئی بری چیز نہیں. جنازے میں شرکت کر لیا کرتے تھے کسی کا بھی ہو. اور سادگی کا حال یہ ہے وَيَرْكَبُ الْحِمَارِ، آپ گدھے کی سواری بھی کر لیا کرتے تھے. اب جو اڑ کے بھاگے گا میں سمجھوں گا یہ بھکاری ہے، اسی کو موٹر سائیکل ملی ہے. اب اڑو یہاں سے، جاؤ دیکھیں کون جاتا ہے. یہ بڑھو میاں جا رہے ہیں، دیکھو. اب بتاؤ اس وقت کہاں جا رہے ہیں بیچارے؟ بڑھیان بھی سو گئی ہوں گی، کیا کریں گے وہاں جا کے؟ نبی کی سادگی کا عالم دیکھو. وَيَرْكَبُ الْحِمَارِ، گدھے کی سواری کر لیا کرتے تھے. کل تک سائیکل چلانے والے کو اگر موٹر سائیکل مل جائے، پھر موٹر سائیکل ایک دن اگر نہ ہو، کوئی دوست لے جائے اور آپ کو ضرورت پڑ جائے کہیں جانے کی، تو جلدی سائیکل نہیں اٹھائیں گے. کیوں؟ ہٹ. باپ کہہ رہا بیٹے سائیکل سے، ہاں سائیکل سے جاؤں گا. یعنی اب تک موٹر سائیکل چلائی ہے تو اب موٹر سائیکل چلانے والا سائیکل کو جلدی ہاتھ نہیں لگائے گا. 4 ویلر چلانے والا جلدی بائک کو ہاتھ نہیں لگائے گا. بڑی گاڑی چلا لی تو اب بائک نہیں. تم کتنی ہی اچھی گاڑی پر بیٹھ جاؤ، لیکن جس سواری پر محمد رسول اللہ بیٹھے ہیں اس سے افضل تو کوئی سواری نہیں ہو سکتی ہے. آپ ہوائی جہاز پر بھی بیٹھے ہوں، سب سے زیادہ تیز چلنے والی سواری ہوائی جہاز، یہ ایروپلین، لیکن اللہ کے رسول تو اس سے بھی زیادہ تیز رفتار سواری پر سوار ہو چکے ہیں، براق. ایک ہی رات میں بیت المقدس بھی ہو آئے، جنت بھی دیکھائے، جہنم بھی دیکھائے، جہنمیوں کا مشاہدہ بھی کرائے، رات میں واپس بھی آ گئے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ایک ہی رات میں بیت المقدس بھی ہو آئے، جنت بھی دیکھ آئے، جہنم بھی دیکھ آئے. اتنی پیاری سواری پر بیٹھنے کے بعد جب زمین پر آتے ہیں، مدینے میں آتے ہیں، مکے میں آتے ہیں، مکے میں تشریف لاتے ہیں، میرے بھائیو یقین مانیے، جب آپ براق کا سفر کرنے کے بعد، جنت و جہنم دیکھ کر آنے کے بعد، جب آپ اپنی بستی میں آتے ہیں تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں تو براق پر بیٹھ چکا ہوں، اب میں گدھے کی سواری نہیں کر سکتا، میں اتنی اچھی سواری پر بیٹھ چکا ہوں، میں سواری اب گدھے کی نہیں کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھنے کے بعد جب اپنی بستی میں آئے تو اس کے باوجود بھی آپ گدھے کی سواری کیا کرتے تھے، گدھے پر بیٹھا کرتے تھے. آپ نے اونٹنی کا سفر بھی کیا ہے، آپ اونٹ پر بھی بیٹھے، گھوڑے پر بھی بیٹھے، لیکن بخاری کی یہ روایت بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی گدھے کی سواری بھی کیا کرتے تھے، گدھے پر بھی بیٹھا کرتے تھے. یہ سادگی کا حال تھا. مولوی جرجیز کو اگر پاکڑ سے آپ اپنی بستی میں لانا چاہیں اور ٹوٹو لے کے پہنچ جائیں، چلیے مولانا صاحب کیا لائے ہو؟ ٹوٹو. تو شاید میری آتما بھڑک جائے، کمینہ اتنا بڑا جلسہ کر رہا، ٹٹی لے آیا، بیٹری والی گاڑی لے آیا. میں تو خیر بہت وہ ہوں، مجھے تو آپ بیل گاڑی پہ بھی بٹھا کے لائیں گے تو آ جاؤں گا. میں دوسرے مزاج کا آدمی ہوں، میں موٹر سائیکل پہ ہی سفر کر لیتا ہوں، حالانکہ چلانا نہیں آتی ہے مجھے، لیکن کوئی بٹھاتا ہے تو اس پہ بھی بیٹھ جاتا ہوں. لیکن بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، بائک پہ بیٹھوں گا، ہٹ. گاڑی ہونی چاہیے وہ بھی لیگزری، پیر آرام سے نیچے آ جائے، ٹیک لگا لی جائے، اور اے سی بھی ہونی چاہیے. اور کچھ مولوی 20 سال کی زندگی چھوٹی سی نہیں ہوتی ہے، ایک لمبی زندگی تقریروں میں گزر گئی ہے. ایسے ایسے مولویوں کو دیکھا ہے جو جلسے کی ڈیٹ دیتے وقت ایک لسٹ بھی بتا دیتے ہیں، کھانے میں یہ، رہنے میں یہ، پینے میں یہ والا ہوٹل.
اب اور آگے نہیں بڑھوں گا ورنہ آپ سمجھ ہی جائیں گے ایسے مولوی کون ہیں. تو ایک لسٹ تیار ہو جاتی ہے پوری اور کرنا پڑتا لوگوں کو. بھائی مولانا ہے, مہمان ہیں ہمارے, مہمان ہیں. گوشت بنے گا تو تقریر میں جوش آئے گا, کہیں اگر دال کھلا دی تو ہو جائے گی ہڑتال. وَيَرْكَبُ الْحِمَارُ, نبی اکرم کی سمپلٹی کا اور نبی اکرم کی سادگی کا حال یہ تھا کہ آپ گدھے کی سواری کر لیا کریں. اور چوتھی چیز جو حضرت انس نے بیان کی ہے اللہ کے رسول کی خصوصیت, وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ, کھانا کھانے کے لیے اگر آپ کا کوئی معمولی غلام بھی اگر دعوت کر دے, آپ کا معمولی غلام بھی اگر کوئی دعوت کر دے تو اللہ کے رسول اپنے غلام کی دعوت کو بھی قبول کر لیا کرتے تھے اور غلام کے گھر بھی چلے جایا کرتے تھے اور غلام کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہی دسترخوان پر ایک ہی پیالے میں اپنے غلام کے ساتھ بھی کھانا کھا لیا کرتے تھے. چاہے کتنے بڑے سیاسی لوگ ہوں اور یہ کہتے ہوں, لیکن ہم نے ساتھ میں کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے جو اپنے غلاموں اور اپنے نوکروں کے ساتھ بھی کھانا کھا رہے ہوں, ایسا ہم نے نہیں دیکھا. یہ نبی اکرم کی صفت تھی. اور ایک مرتبہ تو بڑا عجیب معاملہ سامنے آیا. نبی اکرم کی ایک لونڈی خادمہ, نبی اکرم کی ایک خادمہ تھی, بکری کے بچے سے کھیل رہی تھی. اللہ کے رسول نے آواز دی, اس نے سن لیا کہ اللہ کے رسول بلا رہے ہیں لیکن نہیں آئی. دوبارہ آواز دی, وہ نہیں آئی. تیسری بار آواز دی, آواز تو سن لی لیکن نہیں آئی. آپ نے حضرت عائشہ سے کہا دیکھو تو کہاں چلی گئی. انہوں نے دروازہ کھولا, دیکھا وہ تو باہر ہی بیٹھی ہے. کہا کہ اللہ کے رسول نے تجھے 3 مرتبہ آواز دی, کیا تو نے سنا نہیں؟ وہ بولی سنا تھا. پھر بھی نہیں آئی, کچھ نہیں بولی. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول اس نے تو 3 مرتبہ آپ کی آواز سنی پھر بھی نہیں آئی, چلیے سزا دیجیے اس کو. اللہ کے رسول باہر آئے, کیا کر رہی ہو؟ بکری کے بچے کو ایسے ہوتی ہے لڑکیوں بچوں کی عادت. خادمہ تھی. کہا میں نے تجھے آواز دی, تو نے سنا؟ وہ کہہ سکتی تھی کہ نہیں سنا, جھوٹ بول سکتی تھی, لیکن نوکرانیاں بھی خادمائیں بھی اتنی سچی تھیں, نہیں سنا ہے میں نے. دوسری آواز کا وہ بھی سنی ہے, تیسری آواز کا وہ بھی سنی. کا پھر بھی تو نہیں آئی؟ جی نہیں. کیوں؟ میں کھیل رہی تھی بچے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کان میں مسواک رکھے ہوئے تھے. آپ کے کان میں اکثر مسواک ہوا کرتی تھی اور سارے صحابہ اکثر ایسا کرتے تھے. نماز کا وقت ہوا, کان سے مسواک نکالی, وضو بنایا اور نماز پڑھنے چلے گئے, پھر کان میں لگا لی. اللہ کے رسول کے کان میں مسواک تھی. نبی اکرم نے اس مسواک کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. یہ مسواک کان سے نکالی, ادھر میری آواز سننے کے بعد بھی نہیں آئی؟ کہا نہیں. اس نے اللہ کے رسول نے وہ مسواک اٹھائی اور اٹھاتے ہی آپ نے تان لیا اور ایسے کر کے اس کی پیٹھ پر مارنے والے تھے, ایسے کر کے اس کی پیٹھ پر مارنے والے تھے. اللہ کے نبی کی مسواک اوپر جاتی ہے, ہاتھ نیچے آتا ہے اوپر, اور اس خادمہ اس لونڈی کی پیٹھ کے درمیان بیچ میں پہنچتی ہے. آپ کا ہاتھ بیچ میں پہنچتا ہے. آپ نے مسواک کو روک لی اور اپنی لونڈی کو مسواک نہیں مارا, روک لیا, اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ بغیر اس لونڈی کو مارے ہوئے اپنے گھر کے حجرے میں چلے جاتے ہیں, عائشہ کے حجرے میں. حضرت عائشہ آتی ہیں, اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسوؤں کو پوچھتی ہیں اور کہتی ہیں کیا بات ہے, آپ تو مارنے گئے تھے, 3 بار اس نے آپ کی آواز سنی اور پھر بھی نہیں آئی. آپ کو تو سزا دینا تھا, آپ تو مسواک سے مارنے والے تھے, تابڑ توڑ کئی مسواک مار دینا چاہیے تھا تاکہ آئندہ خیال رکھیں, لیکن آپ نے تو ایک بھی مسواک نہیں ماری. مارنے ہی والے تھے کہ روک لیا اور رونے بھی لگے. کہنے لگے عائشہ میں چاہتا تھا کہ اس کو 1-2 مسواک ماروں, لیکن جیسے ہی میں نے اس کو مسواک اٹھایا اور مارنے والا ہوا,
اپنے نوکروں پر حکم چلانے والوں، اپنے ڈرائیوروں کو گالیاں سنانے والوں، اپنے نیچے کام کرنے والوں سے سخت لہجے میں بات کرنے والوں، تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ کی یہ مثال، یہ واقعہ تمہارے لیے عبرت پیدا کرے گا تمہاری زندگی میں۔ عائشہ جیسے ہی میں نے مسواک اٹھا کر اس کو مارنا چاہا، میرے دل میں یہ خیال آیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو ایک مسواک مار دیں گے، آپ کی ایک مسواک کا مارنا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے، آپ کی یہ سزا اس کی غلطی سے بڑھ کر نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ اس نے آپ کی 3 بار آواز سنی اور نہ آئی، یہ غلطی کی ہے اس نے، لیکن آپ اس غلطی کی جو سزا دے رہے ہیں اس کو، آپ کی دی ہوئی سزا اس کی غلطی سے کہیں زیادہ نہ ہو جائے۔ اگر میں نے ایک مسواک اس کو مار دی اور یہ سزا اس کی غلطی سے زیادہ ہو گئی تو قیامت کے دن وہ لڑکی، وہ خادمہ، وہ لونڈی میرے اوپر مقدمہ دائر کر دے گی، اللہ کی عدالت میں میرے اوپر کیس کر دے گی۔ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ عائشہ، مجھے اس بات کا خطرہ پیدا ہو گیا، کہیں میرا ایک مسواک کا مار دینا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے، اس ڈر سے میں نے اس کو نہیں مارا، میں چلا آیا، میں نے اس کی غلطی کو نظر انداز کر دیا، میں نے اس کی غلطی کو معاف کر دیا۔ اس واقعے کی روشنی میں اپنے ڈرائیوروں سے سخت لہجے میں بات کرنے والوں، اپنے نوکروں سے سخت لہجے میں بات کرنے والوں، اپنے پارٹنروں سے غصے میں اور سخت لہجے میں گالی گلوچ میں بات کرنے والوں، اپنی حکمرانی کو قائم رکھنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو اللہ کے دربار میں جواب دینا ہے۔ محمد رسول اللہ کی زندگی تو ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کر رہی ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔